سورہ دہر کی آخری آیت تلاوت کرنے لگا ہوں. بس جس مقام پہ بھی تشریف رکھتے ہیں آپ پہلی فرصت میں وصول کر لینا ہے، کیونکہ آیت اور اس کا ترجمہ جتنی گہرائی اور گہرائی سے الواح قلوب پہ نقش ہوگا اگلی بات اتنی آسان لگے گی. اللہ کسی خانوادے سے مخاطب ہے، کسی خاندان سے گفتگو کر رہا ہے. نام نہیں ہے آیت میں بھی فی الحال نہیں لے رہا. فرماتا ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، کہ تم کچھ چاہتے ہی نہیں ہو مگر وہ چاہتے ہو جو اللہ چاہتا ہے. اس میں مطلب والا بات بولے پڑی ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، تمہاری ذاتی کوئی مشیت نہیں، اللہ کی مشیت تمہاری مشیت ہے. اللہ کا چاہنا تمہارا چاہنا ہے، اس کی چاہت تمہاری چاہت ہے. اور خیبر شکن نے مسجد کوفہ میں سر منبر فرمایا تھا، فرمایا وہ ہم 14 ہیں کہ جن کی چاہت اس کی مشیت سے وابستہ ہے. ہماری ذاتی کوئی خواہش نہیں، ہم پانی بھی مانگیں گے تو اس کی مشیت ہوگی. اللہ ہاں گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی نا؟ میں نے جابری صاحب کچھ پیغام بھی دینا ہے. کامل بن ابراہیم صحابی ہے تمہارے 11ویں امام کا. گھر سے چلا، راستے میں سوچ رہا ہے، دل میں بولا نہیں، دل میں سوچا کہ میں اپنے مولا عسکری سے 2 مسئلے پوچھوں گا. کیا؟ ایک تو یہ کہ مولا میرا یہ خیال ہے کہ جنت میں وہ جائے گا جس کی معرفت میرے برابر ہو، جس کا عقیدہ میرے جیسا ہو، اور کوئی نہیں جا سکتا. اس کی تائید اور تصدیق کرواؤں گا. اور دوسرے مفوضہ کے بارے میں پوچھوں گا. ایک فرقہ ہے، گروہ ہے مفوضہ، جن کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے محمد و آل محمد کو خلق کیا، پھر معاذ اللہ خود معطل ہو گیا، پھر بس جو کرتے ہیں محمد و آل محمد کرتے ہیں، اللہ معطل ہو کے بیٹھا ہے. اس کے بارے میں بھی پوچھوں گا کہ کیا ان کا عقیدہ صحیح ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ہاں. یہ کہتا ہے میں سامرا پہنچا، جلستو الى باب علیہ ستر مرخا فجاءت الريح فكشف طرفه اذا انا بفتى كأنه فلقة قمر من ابناء 4 سنين او مثلها. قال يا كامل ابن ابراهيم فاكشررت والهمت ان قلت لبيك سيدي. قال قد جئت الى ولي الله وحجته وبابه لتسال لا يدخل الجنة إلا من عرف بمعرفتك وقال بمقالتك. قال اي والله. قال والله إذن لا يقل داخلها والله لا يدخلها قوم يقال لهم الحقية. فقلت يا سيدي من هم؟ قال قوم من حبهم لعلي عليه السلام يحلفون بحق علي ولا يدرون ما حقه وفضله. ثم سكت عني ساعة وقال وجئت لتسأل عن المفوضة. كذبوا إن قلوبنا عاوية لمشيئة الله. قال الله وما تشاءون إلا أن يشاء الله. اب پتہ نہیں لگا کون کھو گیا ہے، کون یہاں موجود ہے. میری طرف دیکھنا. کامل بن ابراہیم میں کہتے ہیں نشان شاہ جی جب میں پہنچا تو اتفاقاً مولا کے گھر میں ایک دروازے پہ بیٹھا جس پہ پردہ لٹکا ہوا تھا. فجاءت الريح، ہوا چلی. فکشف طرفہ، اچانک پردے کا ایک کونا ہٹا. کیا دیکھا میں نے؟ اذا انا بفتى كأنه فلقة قمر، مجھے ایک بچہ نظر آیا، مجھے لگا 14ویں کا چاند نکل آیا ہے.
اس نے ملک دبیر پکار کے کہا یا کامل ابراہیم، او ابراہیم کے بیٹے کامل، فَقْشَعَرَرْتُ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، وَأُلْهِمْتُ أَنْ قُلْتُ لَبَّيْكَ سَيِّدِي، اور مجھے الہام ہوا، مجھے پتہ نہیں بچہ کون ہے، الہام ہوا کہ کہو جی میرے سردار۔ اللہ میں نے یہی کہا کہ جی میرے سردار۔ اب میں پہلے بتا چکا ہوں تحریر جابری صاحب کہ وہ دل میں سوچ رہا تھا یہ دو مسئلے، مولا عسکری سے پوچھوں گا۔ وہ بچہ کہہ رہا ہے جیتا الہ ولی اللہ و حجت ہی و باب ہی لتسأل عنہ، تو اللہ کے ولی کی، اللہ کی حجت کی، اللہ کے دروازے کی خدمت میں اس لیے آیا ہے کہ پوچھنا چاہتا ہے کہ جنت میں وہی جائے گا جس کی معرفت تیرے برابر ہو۔ میں نہیں جانتا میرے سامنے کون ہے کیا ہے، من عرف بمعرفت کا وقال بمقالت کا، جس کے عقیدے کا اظہار تجھ جیسا ہو، یہی اللہ کے ولی اور اللہ کے دروازے سے پوچھنا چاہتے ہو۔ قلت ای واللہ، میں نے کہا اللہ کی قسم سرکار یہی پوچھنے آیا ہوں۔ بچے نے کہا اذن واللہ لا یقل داخلها، اللہ کی قسم پھر تو جنت میں بہت قلیل لوگ جائیں گے جن کی معرفت تیرے برابر ہو، تو امام کا صحابی ہے، امام سے درس معرفت رہتا ہے، پھر تو جنت جانے والے بہت تھوڑے ہوں گے۔ پھر قسم کھا کے جو سمجھ گئے وہ سمجھ گئے، جو نہیں سمجھے یہ تیرا 12واں امام تھا جو بچے کے روپ میں ملا ہے کامل بن ابراہیم سے، اور میں اللہ کی قسم پھر تو جنت میں بہت تھوڑے لوگ جائیں گے۔ پھر قسم کھائی واللہ لَيَدْخُلُهَا قَوْمٌ يُقَالُ لَهُمُ الْحَقِّيَّةُ، پر میں اللہ کی قسم جنت میں تو وہ فرقہ بھی جائے گا جو حقیہ کہلاتا ہے۔ تو سیدی مانوں، میں نے کہا میرے سردار وہ کون ہے؟ جاگر جو دروازے میں بیٹھے ہو، قَالَ قَوْمٌ بِحُبِّهِمْ لِعَلِيٍّ یحلفون بحقہ ولا یدرون ما حقہ وفضلہ، فرمایا یہ ایک قوم ہے جو علی سے محبت کی وجہ سے قسم کھاتی ہے مجھے علی کے حق کی قسم، مگر انہیں پتہ کوئی نہیں کہ علی کا حق ہے کیا۔ لا یدرون، نہیں جانتے، نہیں سمجھتے، ما حقہ وفضلہ، کہ علی کے فضائل کیا ہیں، علی کا حق کیا ہے۔ وہ محبت میں قسم کھا لیتے ہیں علی کے حق کی، وہ بھی جنت جائیں گے۔ سما ساکت، اور میں نے اسی جملے کے لیے جو آیت بھی میں نے یہی پڑھی تھی سجاد، اور اسی کی اب تفسیر کرنے لگا ہوں۔ سما ساکت عنی ساعتن، کہتے ہیں وہ بچہ پھر تھوڑی دیر خاموش ہوا۔ میں حیران تو ہوا کہ میں راستے میں جو دل میں سوچ رہا تھا وہ اس بچے کو علم بھی ہے، جواب بھی دے رہا ہے۔ کہتے تھوڑی دیر خاموش ہونے کے بعد پھر بولا وَجِئْتَ لِتَسْأَلَ عَنِ الْمُفَوِّضَةِ، اور تو اس لیے بھی آیا ہے کہ مفوضہ کے بارے میں سوال کیے کرے۔ مولا بات تو یہی ہے، قَالَ قَذَبُوا، فرمایا جھوٹ کہتے ہیں وہ، اللہ کبھی معطل نہیں ہوتا۔ بل قلوبنا اوغیۃ لمشیۃ اللہ، ہم 14 کے دل اللہ کی مشیت کے ظرف ہیں۔ میرے بھائی سب سے پہلے تو خود اللہ بھی ہے 14 کے واسطے۔ وہ اگر ہمارا اللہ بنتا ہے تو 14 کے صدقے میں، ورنہ ہم اس قابل نہیں کہ وہ ہمیں اپنا بندہ کہے۔ اچھا کیا فرمایا میرے بارے میں امام نے؟ قلوبنا اوعیۃ لمشیۃ اللہ۔ اب فیضان ملک کیا وجہ ہے اس جملے میں؟ سفیر، ہمارے دل، ویا کی جمع ہے اوعیا، ویا کہتے ہیں برتن کو، ظرف کو، ہمارے دل اللہ کی مشیت کے ظرف ہیں۔ خدا کی قسم پہاڑ سے زیادہ مضبوط ہو جائے گا تمہارا عقیدہ اگر یہاں لکھ لیا۔ فرمایا اذا شاء شئنا، جب وہ چاہتا ہے، جو وہ چاہتا ہے ہم چاہتے ہیں۔ جابر صاحب میں کہہ گیا ہوں، اور گوندر صاحب اکثر لوگوں کے سر سے میری بات گزر گئی ہے،
جب اللہ چاہتا ہے ہم چاہتے ہیں. آگے یہی آیت پڑھی مولانا جو میں نے تلاوت کی وما تشاءون الا ان یشاء اللہ. اللہ کہتا ہے تم وہی کچھ چاہتے ہو جو اللہ چاہتا ہے. اب چکری پنڈی والوں ذرا سار اٹھا کے مجھے بتاؤ اللہ کب سے چاہتا ہے؟ شاید سمجھ آ رہی ہے کب سے چاہ رہا ہے اللہ؟ کوئی زمان مکان کی پابندی لگائی جا سکتی ہے؟ تو پھر تیرا 12واں امام تیرے زمانے کا امام کہہ رہا ہے جب وہ چاہتا ہے ہم چاہتے ہیں. اللہ اکبر. یہی تو وجہ ہے کہ امیر کائنات نے جب ایسا فرمایا نحن مشیت اللہ، ہم خود ہی تو اللہ کی مشیت ہے. اور پھر جب جو اللہ چاہتا ہے ہم چاہتے ہیں نا. یہ ہے ہماری بدقسمتی کہ ملک تبیر ہم اس زمانے کے عالم ہیں جب شیعوں سے علی اور اس کے بیٹے منوانا پڑتے ہیں. لیکن اگر کوئی کمزور معدے والا شیعہ ہے تو اٹھ کے چلا جائے، ورنہ میں صحیح شیعت پیش کرنے لگا ہوں. پھر سنبھال لینا جب اللہ چاہے گا محمد والے محمد چاہیں گے، جو اللہ چاہے گا وہ چاہیں گے نا. نہیں مکرنا ہے تو مکر لو، ابھی 5 سیکنڈ ہیں باقی. نہیں مکرنا پھر ادھر دے. اللہ نے چاہا کہ میں آدم بناؤں. اللہ نے چاہا میں آدم بناؤں. علی بھی کہہ رہا ہے اور علی کا 11واں بیٹا آخر امام بھی کہہ رہا ہے جب وہ چاہتا ہے ہم چاہتے ہیں. بھاگ شیعہ رہ نہ رہے تیری مرضی، پھر ماننا پڑے گا جب اس نے چاہا ہوگا. 14 نے بھی چاہا ہوگا کہ آدم بنے. اور جب تیرے باپ آدم کی تخلیق میں 14 کی چاہت ہی شامل ہے، آدم کے نالائق بیٹے وہ تو جیسے کیسے ہو گئے؟ جب اللہ چاہے گا. نہیں ملک فیضان مجھے حیرت یہ بچے بھی اس بات کو سمجھتے ہیں. کسی سے پوچھو ہاں بھائی شادی ہوئی تھی تمہاری 2-4 سال ہو گئے ہیں، کوئی بچہ ہوا؟ اللہ نے چاہا تو دے دے گا. ٹھیک ہے نا. جب اللہ چاہتا ہے جو اللہ چاہتا ہے وہ 14 چاہتے ہیں. تو جب یہ عقیدہ ہے تو اگر کوئی شیعہ کہہ دے اگر اللہ اور علی نے چاہا تو یہ ہو جائے گا تو پھر فتویٰ کا ہے گا. جیتے رہو. ایک یہاں زیارت ہے جس کا نام ہے زیارت لدبا. زیارت لدبا یہ کسی مولوی عالم کی بنائی ہوئی نہیں، تیرے 12ویں امام نے اپنے قلم سے لکھ کر اپنے نائب کے ذریعے شیعوں تک بھیجی تھی کہ یہ پڑھا کرو. ہاں اس کے چھوٹے چھوٹے 2-3 تمہیں اقتباس سنانا چاہتا ہوں اگر طبیعتیں آمادہ ہیں تو. ہاں یہ ذہن میں رکھ لینا حجت بھی تمام ہو رہی ہے نثار شاہ جی. ہاں پھر آگے پیچھے ہل کوئی نہیں سکے گا. جس کی رعایا ہو وہی امام لکھ رہا ہے اپنے قلم سے کہ ہماری زیارت پڑھتے ہوئے یہ کہو وَمِن تَقْدِيرِهِ مَنَاوْهِ الْعَطَاءِ بِكُمْ إِنْفَاذُهُ مَقْرُومًا مَحْتُومًا فَمَا مِنْ شَيْءٍ مِنَّا إِلَّا وَأَنْتُمْ لَهُ السَّبَبُ وَإِلَيْهِ السَّبِيلُ. مولا میں گواہی دے رہا ہوں کہ عطا کرنے کی تقدیر اللہ بناتا ہے، چیزیں نافذ آپ کرتے ہیں. پتہ نہیں کس کے پلے پڑ رہی ہیں میری باتیں اور کس کے سر سے گزر رہی ہیں. من تقدیر ہی مناہی اور عطا کرنے کا لطف و کرم اللہ کی طرف سے. بیکم انفاذ ہو لیکن چیزیں نافذ
آپ کے ذریعے سے ہوتی ہیں، اور پھر اس طرح ہوتی ہیں پنڈی چکری اسلام آباد والوں کہ ان سے جو ہو جائے، یہ مریم کے بیٹے عیسیٰ کی طرح پرندہ بنانے تک نہیں رہتے۔ خاموش محلے کے پیچھے دروازے میں بیٹھنے والے سر اٹھا میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال، تیرے مولا رضا کی خدمت میں ایک شیعہ آیا، مولا بیٹا نہیں ہے، دعا کیجئے۔ اس کی معرفت دعا جتنی تھی مگر مولا نے دعا نہیں کی۔ اخذت طین والماء، مولا نے کچھ مٹی اکٹھی کی، تھوڑا پانی ڈالا، مٹی خمیر کی۔ چکری والوں پرندہ نہیں بنایا، مولا نے ایک بچے کی شکل بنائی، اس کی جھولی میں پھینک کر کہا ہاتھوں والوں تو کہا لے یہ ہے تیرا بیٹا۔ کیونکہ یہ خود اللہ کی مشیت ہے، ان کی چاہت اللہ کی چاہت۔ بچے سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ تقدیر بناتا ہے، چیزیں نافذ آپ کے ذریعے ہوتی ہیں۔ اور ذرا فکر قابل غور ہے، مقروناً محتوم، یہ آپ کی عطا اس کی عطا سے جڑی ہوئی ہے۔ کون ہے کائنات میں جو یہ دعویٰ کر سکے میری عطا اللہ کی عطا سے جڑی ہے؟ کہ تیرا 12واں امام لکھ رہا ہے، اور آگے لکھتے ہیں محتوماً، اور یہ حتمی فیصلہ ہے۔ ما من شیء منا الا وانتم له السبب واليه السبيل، اور مولا میں ایمان رکھتا ہوں کہ جو جو شے ہے ہم تک پہنچنے کا سبب بھی آپ ہیں، اس شے تک جانے کا راستہ بھی آپ ہیں۔ تھک گئے تو چھوڑ دوں۔ اگلا جملہ سارے اٹھانا، یہاں تک بار میں نے بات کی سب کی ملا کے، اب جب ہم اکیلے اپنے کی فیضان ملک بات کر رہا ہے تیرے زمانے کے امام۔ السلام علیکم یا محفوظاً باللہ، اللہ نور امامہ و برائہ و یمینہ و شمالہ و فوقہ و تحتہ۔ السلام علیکہ یا مخزوناً فی قدرت اللہ نور سمعہ و بصرہ۔ دیکھیں ایک شخص نے جیکٹ پہن لی، بلٹ پروف، ٹھیک ہے نا، اب وہ محفوظ ہو گیا کس کے ذریعے؟ بلٹ پروف جیکٹ کے ذریعے۔ تیرا 12واں امام سجاد خود لکھ رہا ہے السلام علیکم یا محفوظاً باللہ، اس امام پر سلام جو جیکٹوں سے نہیں، جو اللہ کے ساتھ محفوظ ہے۔ اللہ جی میں جملہ تو کہوں گا، اللہ کرے سارے اس کے خلیفان نکلیں۔ یا محفوظاً باللہ، جو اللہ کے ساتھ محفوظ ہے۔ اللہ نور امامہ و برائہ و یمینہ و شمالہ و فوقہ و تحتہ، اللہ ہی اس کی حفاظت کا نور ہے، آگے بھی پیچھے بھی دائیں بھی بائیں بھی اوپر بھی نیچے بھی، اور جس کے حصار کا نام توحید ہو اسے قائم کہتے ہیں۔ ارادے بس یہ دو چار کے جو بولے ہیں۔ اگلا جملہ سے ہم کہوں تھوڑی مشکل پیش آئے گی، ہاں نہیں، جن پہ یقین ہے مجھے وہ تو آنکھیں بند کر کے، ہاں تذبذب والوں کو پکا کر رہا ہوں، جنہوں نے سوچ کے مانا ہے ان سے کتاب نہیں کر رہا ہوں، جنہوں نے ازل سے مانا ہے۔ جی دیکھیں نا، ازل میں عالم ذر اول میں 3 اعلان ہوئے تھے تہذیب جعفری، الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ بھاگ کے سب نے کہہ دیا ہاں۔
اللہ نے کہا ذرا ٹھہرو، وہ محمد نبیکم و علی امیرکم، محمد تمہارا نبی ہے اور علی تمہارا امیر ہے، یہ بھی مانو۔ تو کچھ نے دیکھا دیکھی ہاں کر دی تھی، ان سے خطاب نہیں کر رہا۔ ہاں میرے بھائی، اگر یہ ربائی میں لکھتا تو یہ آخر مصرع میں یوں نہ لکھتا کہ ہم رسولوں کی نمازوں کو علی کہتے ہیں، میں یوں لکھتا ہم رسولوں کی نمازوں میں علی دیکھتے ہیں۔ میرے طرف دیکھنا، سر اٹھانا، اگلا فکرہ۔ السلام علیکم انتم نورنا و جاہنا و اوقات و صلواتنا۔ یہ جب پچ گیا تو پھر اگلا جملہ پڑھوں گا، ورنہ پھر یہیں پہ پٹڑی بدل لوں گا۔ مولا میرا سلام، عقیدہ میرا یہ ہے، ہمارا نور بھی آپ ہیں، ہماری آبرو بھی آپ ہیں، ہماری نمازوں کے اوقات بھی آپ ہیں۔ نہیں یار، نہیں، بہت تھوڑے لوگ میری بات تک پہنچے ہیں اکثریت کے سروں سے۔ جو پہنچے خدا کی قسم میں انہیں بات کہہ رہا ہوں، جو گمسم ہو کے بیٹھے ہیں ہکا پکا ششتر آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے وزن پر کو دیکھ رہے ہیں، ذرا سر اٹھانا۔ اوقات و صلواتنا، آپ ہماری نمازوں کے اوقات ہیں، وقت ہیں۔ جان لکھوا کے رات دنیا کے کسی عالم مجتہد سے وقت کے بغیر نماز ہوتی ہے تو پھر علی کے بغیر کیسے ہوتی ہے؟ سمجھ آ رہی ہے بات دوستو؟ ہاں، بل کچھ نہ کچھ خریدار ہیں میرے سامنے، لہذا اب اگلا جملہ کہتا ہوں۔ فالحق ما رضیتموہ والباطل، میں نے پہلے مثال شاہ جی سجاد کہا تھا کہ پہاڑ سے مضبوط ہو جائیں گے تمہارے عقیدے اگر تم دلوں پہ لکھتے رہے تو۔ فالحق ما رضیتموہ، یہ زیارت رتبہ ہے تیرے 12ویں امام کے قلم سے لکھی ہوئی، کسی مولوی کی نہیں، مولا کی لکھی ہوئی، مولا کل کی لکھی ہوئی۔ فالحق ما رضیتموہ والباطل ما سخطتموہ والمعروف ما امرتم به والمنکر ما نہیتموہ فالقضاء المثبت ما استوصلت به مشیتکم۔ پھر میں آیت کے ساتھ ملا رہا ہوں جو پڑھی تھی۔ فالقضاء المثبت ما استوصلت به مشیتکم والمحو ما لا استوصلت به سنتکم۔ مولا حق اسی کو کہتے ہیں جس پہ آپ راضی ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ پچھلے والے والوں ہاتھ تو اٹھا دیا کرو کبھی۔ فالحق ما رضیتموہ، آپ جس شے پہ جس بات سے راضی ہیں وہی حق ہے۔ باطل کے فتوے اچھالنے والوں، علی کا بیٹا محمد مصطفیٰ کا بیٹا بتا رہا ہے باطل کیا ہوتا ہے۔ والباطل ما سخطتموہ، جس بات سے آپ ناراض ہو جائیں وہ باطل ہے۔ میرا ذرا مقصد چاہ رہا ہے کہ میں ممبر پیچھے دروازے میں لے جاؤں۔ حق وہ جس سے آپ راضی، والباطل ما سخطتموہ، جس بات سے آپ غضبناک ہو جائیں، ناراض ہو جائیں وہ باطل۔ اب سوچ کا فتویٰ لکھنا کہ علی نماز میں آئے تو باطل ہے، پہلے ثابت کرنا پڑے گا کیا علی کا نام لینے سے 14 غضبناک ہو رہے ہیں؟ مولا نے بتا دیا ہے باطل وہ نہیں ہوتا جسے مولوی باطل کر دے، باطل وہ ہوتا ہے جس سے ہم غضبناک ہو جائیں، اور
میں نے تیرے 12ویں امام سے پوچھا مولا میری تو تسلی ہو گئی کیونکہ آپ نے باطل کی تعریف کر دی کہ جس سے ہم ادبناک ہیں ناراض ہیں وہ باطل ہے، لیکن چونکہ ہم شیعوں میں زیادہ بحثی تیرے جد کے نام پہ چل رہی ہے کہ علی نماز میں آ سکتا ہے یا نہیں۔ عالم معنی میں نثار شاہ جی تدیب جابر صاحب مجھے عالم معنی میں، عالم حقیقت میں نہیں، ظاہر میں نہیں، عالم معنی میں تیرے 12ویں امام نے کہا تجھے پتا ہے جب میں دنیا میں آیا تھا، مولا کتابیں پڑھی تو ہیں، کیا ہوا تھا؟ مولا میں نے یہی پڑھا ہے آپ سجدے میں آئے تھے۔ اب میں ان کی تھکن نہیں اتار سکتا، میں نے جملے بھیجنے ہیں اصول تم خود کرو گے۔ کیا ہوا تھا؟ مولا آپ سجدے میں آئے تھے، تو میں نے کبھی سجدہ کیا؟ چپ کر کے کرتے ہو یا کچھ پڑھتے بھی ہو؟ پڑھتے ہو کیا؟ ماشاءاللہ سارے پڑھے لکھے بیٹے سبحان ربی الاعلیٰ ہے سجدہ، کر بھی حقیقت سجدہ رہا ہے۔ پر سارے ڈھال جاگو، جو خود حقیقت سجدہ ہے وہ سجدہ کر رہا ہے، اور سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ نہیں پڑھ رہا ملک تکبیر کہہ کیا رہا ہے؟ اشہد للہ بالربوبیت بل محمد بالرسالت بل علی بالولایت۔ جتنے ہو جاتا تمہارا دل چاہے، توحید کی گواہی دے رہا ہے سجدے میں، اپنے نانا کی رسالت کی گواہی دے رہا ہے سجدے میں، علی کی ولایت کی گواہی دے رہا ہے سجدے میں۔ تو عالم معنی میں مجھے قائم نے کہا جاہل تو نہیں ہو گئے غزل پر، جس کی ولایت کی گواہی کی معافی بطول کے بیٹوں کو نہیں، بازاری ماں کے بچوں کو معافی کیسے ملتی؟ آمین آمین، سمجھ آ رہی ہے میرے ہم صاحب؟ سجدے میں گواہی دی اور اپنی جد کی ولایت کی دی۔ حق وہ ہے جس سے آپ راضی ہیں، اور باطل وہ ہے جس سے آپ غضبناک ہو جائیں۔ والمعروف ما امرتم بھی، جس چیز کا آپ نے حکم دیا وہی امر بالمعروف ہے۔ والمنکر ما نہیتم، اور جس چیز سے آپ نے روک دیا وہ منکر ہے۔ منکر نہیں، منکر، منکر انکار کرنے والا۔ اور سجاد نثار شاہ جی منکر کیا ہوتا ہے؟ جسے دیکھ کے کراہت آئے۔ اللہ اکبر ہے۔ اچھا یہ فیضان ملک معروف تو بڑا عام لفظ ہے، اب فلاں عالم بڑا مشہور و معروف ہے کہتے ہو نا، جانا پہچانا۔ میں منبر حسین پہ ہوں، اپنے پڑھے کا اللہ کی عدالت، آ جاؤ آگے جگہ پڑھی، آ جاؤ میدان محشر میں خدا کی بارگاہ تک غضنفر کی ضمانت۔ تیرے مولا صادق سے پوچھا گیا مولا مر معروف والمنکر، مولا معروف کیا ہے؟ معروف فی السماء والارض، معروف وہ ہے جو آسمانوں میں بھی پہچانا جاتا ہے، زمینوں میں بھی پہچانا جاتا ہے۔ یا مولا یا من ہوگا قال علی، مولا وہ کون ہے؟ فرمایا سوائے علی کے کون ہو سکتا ہے؟ پھر پوچھا فروغ سے یا مولا مر منکر، مولا منکر کیا ہے؟ میں ابھی منکر کا ترجمہ کر چکا ہوں، جسے دیکھ کے کراہت آئے۔ قال آداؤہ، فرمایا دشمن علی منکر ہے، اور کون ہے؟ جی ہاں، تو تیرا 12واں امام اپنے قلم سے لکھ رہا ہے جو آپ نے حکم دیا وہ معروف ہے،
اور جس سے آپ نے منع کر دیا منکر ہے. ایک جملہ رہ گیا ہے اور پھر میرے بیان کے ڈانڈے وہیں آگے جا کر اب جمع ہو رہے ہیں جہاں سے میں نے شروع کیا تھا. پیش کروں یا ادھار کروں؟ والقضاء المثبت ما استوصلت به مشیتکم. نہیں، پہلے 1 منٹ سے بھی پہلے تھوڑی سی تشریح کر دو تاکہ بچے بھی میری بات کا لطف لیں. ایک ہے قضا، ایک ہے قدر. اور آسان کروں، ایک ہے تقدیر، ایک ہے قضا. تقدیر بدل جاتی ہے، ٹل جاتی ہے، قضا فروخت چلتی نہیں. جیسا کہ حضرت یوسف زندان میں بیٹھے تھے، ایک قیدی نے کہا یوسف ایھا الصدیق، اے صدیق یوسف، اے سچے یوسف، میرے خواب کی تعبیر بتا. حالانکہ پوچھنے والا کافر ہے، مشرک ہے، لیکن چونکہ اللہ کی حجت کو سچا کہا، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں انگور نچوڑ رہا ہوں. خدا کی حجت مسکرائی. اس کو صبح پھانسی ہونی تھی. جس نے یہ خواب دیکھا نا، صبح پھانسی لگنا تھا. چونکہ اللہ کے نبی کو صدیق کہا، سچا کہا، انعام مل رہا ہے. یوسف نے مسکرا کے فرمایا کل تم رہا ہو جاؤ گے اور بادشاہ کے دربار میں ساقی بنو گے. سر اٹھاؤ. پاس ایک نامراد بیٹھا تھا، اس نے کوئی خواب واب دیکھا نہیں تھا. لگم بلا وجہ اللہ کی حجت کا علم آزمانے کے لیے کہتا ہے میں نے بھی ایک خواب دیکھا. عامل فوق راسی خبزن، روٹیوں کا گٹھا سر پہ ہے میرے. تاکل ہوتا ہے، اوپر سے پرندے ان روٹیوں کو نوچ کے کھا رہے ہیں. یوسف مسکرائے پر میں کل اس کی جگہ تو پھانسی لگے گا. تیری لاش لٹکی رہے گی، پرندے تیرا بھیٹا نوچ نوچ کے کھائیں گے. کہتے ہیں میں نے تو دیکھا، میں نے تو ایویں کہہ دیا. اب پڑھ سورہ یوسف، قرآن لے آ منبر پہ. یوسف کہتے ہیں اب دیکھا ہے یا نہیں دیکھا؟ فَقُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ. اب جو میں نے کہا وہ قضا ہو گئی. سمجھ آ رہی ہے میری بات ہے میرے بزرگوں، بھائی عزیزوں، بچوں؟ فَقُضِيَ، قضا ہو گئی جو میں نے کہا. اور یہی تو بولی کام میں تمہیں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. یہ تو تمہیں ذاکر بھی سناتے رہتے ہیں. علی کا علم آزمانے کے لیے ایک جھوٹ موٹ کا میت لائے تھے. مولا مر گیا ہے، جنازہ پڑھا دیں. اب سکھایا یہ تھا جب علی جنازہ ختم کرے اٹھ کے بیٹھ جانا، ہم مذاق اڑائیں گے نعوذ باللہ. علی نے کہا سوچ لو، مر گیا ہے. جی مولا مر گیا ہے. فرمایا چونکہ کرم کرنا ہماری عادت ہے، ایک موقع دے رہا ہوں. یہ وہ علی پوچھ رہا ہے جو نشان اللہ ہے. مر گیا ہے. سر اٹھانا جو گڑا کر نشہ لینے آئے ہیں. بیدار والوں سے میں نے خطاب کبھی نہیں کیا. مولا مر گیا ہے. کہا اللہ اکبر، اب مر گیا ہے. میں ہر شخص قیامت کو بھی اٹھے گا، یہ نہیں اٹھنے کا. اور جب ہم اس کی تائید میں فیضان قرآن بھی کر رہا ہے. پڑھو آیت. اللہ کہتا ہے حرام حرام علی قریۃ اہلکناھا انہم لا یرجعون. فرمایا جن کو ہم نے ہلاک کیا ان پہ دوبارہ اٹھنا حرام ہے.
بات سمجھ آ گئی نا؟ اب فرق ترجمہ کرنے لگا ہوں جابر صاحب. 12واں امام 12واں امام قلم سے لکھ رہا ہے القضاء المثبت مستاثرت بہی مشیتکم. مولا وہی تو نہ ٹلنے والی قضا ہوتی ہے جسے آپ کی مشیت باقی رکھے. میں کہہ گیا اب سید کے سروں سے بات گزر گئی. جسے آپ کی مشیت باقی رکھے. اس کی مثال یوں سمجھاتا ہوں جابر صاحب شاہ جی کہ ایسا کہ تم بھی سمجھ دو. اب دیکھیں لوگ کہتے ہیں نا اللہ نہ چاہے تو یہ بھی کچھ نہیں کر سکتے. اور تمہیں یوں چٹکی میں یہ مسئلہ سمجھا دوں جو علماء کی سمجھ میں نہیں آیا مدن پھر تمہیں سمجھانے چلا ہے. اب ایک بندہ میرے پاس آیا یہ فلان ڈیٹ مجلس پڑھیں. میں نے کہا خالی نہیں ہے میں نے نہیں پڑھنی یا میں اس سے ناراض تھا نہیں پڑھوں گا. چلا گیا زیغم کو سفارشی یا فروخ کو سفارشی بنا کے آ گیا. اب میں ان کی سفارش نہیں ٹھکرا سکا. انکار بھی میں نے کیا تھا. یار میں کہہ گیا ہوں تیرے ساتھ انکار بھی میں نے کیا تھا میرا ارادہ تھا. اب اپنے لگتوں کی سفارش پہ اقرار بھی میں کر رہا ہوں. تو یہی کچھ تو بھوری قوم میں تمہیں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. نحن مشیت اللہ یہ کہتے ہیں ہم ہیں اللہ کی مشیت. پورے 50 منٹ کی مجلس میں میں نے جملہ نہیں کہا اب کہنے پہ مجبور ہوں. اللہ نے کہہ دیا تھا ما تشاؤون الا ان یشاء اللہ. تم وہی کو چاہتے ہو جو اللہ چاہتا ہے. مجھے بدول کی چادر عصمت کی قسم تیرا مولا علی فرما رہا ہے الا شئنا شاء اللہ. اللہ چاہتا ہی تب ہے جب ہم 14 چاہتے ہیں. جو نہ ہوتی ہے اس کا مصدر بھی یہ 14 ہے. اور پھر چونکہ کریم ہے نا زیارت جامعہ میں بھی ہم پڑھتے ہیں عادتکم الاحسان وسجیتکم الکرم. اے آل محمد احسان کرنا تمہاری عادت ہے اور کرم کرنا تمہاری فطرت میں شامل ہے. یہی تو وجہ ہے. بس سمجھ گئے میرے گفتگو. اللہ کو پتا تھا کہ یہ چونکہ میرے کرم کا مظہر ہے یہ تو دشمن کو بھی نہ نہیں کرتے. جاگنا خدا کے لیے. ہو سکتا ہے قیامت کے دن ان کے دشمن ان کے پاؤں پکڑ لیں اور یہ وہاں اسے معاف کر دیں. میری جہنم تو بنائی ہوئی گئی. اللہ نے آیت بھیج کے اپنے محبوب محمد احمد محمود سے سودا کیا معاہدہ کیا کہ میرے حبیب سودا کر ساری خدائی کو جنت بھیج دے. میں نہیں بولوں گا کونین کو جہنم بھیج دے نہیں بولوں گا. لیکن جو تمہارے اور تمہاری آل کے دشمن ہیں استغفر لهم ام لم تستغفر لهم ولو تستغفر لهم 70 مرة لن يغفر الله لهم. جو تیرے دشمن ہیں ان کی سفارش کر یا نہ کر چاہے تو 70 دفعہ بھی سفارش کرے گا تمہارے دشمنوں کو معاف نہیں کروں گا. درود پڑھ لو میرے کلمہ والے بلند. کچھ لطف ہے یا وقت ضائع ہوگا؟ خوش رہو آباد رہو. مولا آپ سب کی عبادت قبول فرمائے. میں زیادہ پڑھ لیا تھوڑا سا اور پڑھنا ہے. اپنی مرضی سے پتہ نہیں کیا پڑھتا. عزیز بیگم کی فرمائش ہے وہ کہ وہ تمہاری فرمائش عزیز اجازت بھی پڑھ گیا ہے. لیکن بہرحال کیونکہ میں وعدہ کر چکا ہوں اس لیے افائے عہد میں 2 فکریں بولتا ہوں. مختار تخت پہ بیٹھا تھا. سوچ سے باہر آ جاؤ. دشمن گرفتار ہو کے آ رہے ہیں. ایک شامی گرفتار ہو کے آیا جس کا نام ہے ابو خلیق. ابو خلیق. مختار نے رو کے پوچھا بتا ظالم تو نے کربلا میں کیا کیا؟ کہتے اللہ کی قسم نہ میں نے کوئی تیر چلایا نہ پتھر مارا کچھ نہیں کیا. میری تو ڈیوٹی
فوجوں کی تعداد لکھنے پہ تھی، وہی لکھتا رہا، آنسو چھل کے مختار کے کہتے تھا تو پھر بھی دشمن کی فوج میں، ایک بات کا صحیح جواب دے، کیا؟ سارا دن تیرے سامنے، ہور سے لے کر الیسور تک سارے جو تیری آنکھوں کے سامنے بردے رہے، تھا تو ظالم کا سپاہی، کبھی تجھے بھی رحم آیا؟ اب جس کے سینے میں پتھر نہیں گوشت کا ٹکڑا ہے، اس کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں، جب یہ کہا نا تھا دشمن کا سپاہی، چیخے مار کے رونے لگ گیا، کہتے ایک موقع پر جیسے اب میری چیخیں نکلی ہیں، کربلا میں بھی نکلی تھی، کب؟ جب سارے مارے گئے، حسین اور عباس رہ گئے، عباس میدان جانا چاہتا تھا، حسین دوڑ کے کمر پہ ہاتھ رکھ کے کہتا تھا تو جا رہا ہے میری بہنوں کا کیا ہوگا، تو جا رہا ہے میری معصومہ کا کیا ہوگا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بس میں دعا ہی دے سکتا ہوں کہ جو آنکھیں اس غم میں روتی ہیں، خدا کرے کسی غم میں اشک بار نہ ہوں۔ چلا گیا عباس میدان، میں صرف اپنے عزیز کی فرمائش کی تکمیل کے لیے جو بلا کہنے لگا ہوں، بڑے ناز میں رہی علی کی بیٹی، فضا کو بھیجتی تھی، تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد جا خیمے کے دروازے پہ ذرا جنگ کا نقشہ بتا، بی بی بڑے زور کی جنگ ہو رہی ہے، اچانک روتے ہوئے فضا آئی، کیا ہوا؟ بی بی دایاں بازو کٹ گیا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہاں، جس کے سینے میں گوشت ہے اس کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں، جھٹکا لگا، پھر سنبھلی، جنگ، بائیں ہاتھ میں تلوار لے کے عباس بڑے زور کی جنگ کر رہا ہے، پھر سنبھل گئی، تھوڑی دیر کے بعد پھر فضا روتی آئی، بی بی بایاں بھی کٹ گیا۔ ہاں اب میں نہیں جانتا کہ پچھلے محلے والے کیا سوچ رہے ہیں، یہاں علی کی بیٹی کو سیدہ چپ لگ گئی، تھوڑی دیر کے بعد فضا نے چادر اتار دی، کربلا کی ریت سر میں ڈالی، منہ پیٹ کے کہتے بی بی گلز کھا کے عباس نے زین چھوڑ دی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ گلز کا نام آنا تھا چکری والوں، سب سے پہلے علی کی بیٹی نے سر سے چادر اتاری، بیویوں کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہا بیویوں میں اپنے لفظ واپس لیتی ہوں، اپنے پردے کا کوئی انتظام کر لو، میرا ضامن زین سے اتر گیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب بس تیری سوچ سے پہلے میں منبر چھوڑنے لگا ہوں، کرسی چھوڑی حسین نے، میدان کی طرف گیا، سارے سن لو، سید غیر سید، ادادار، ننگے سر بیٹھ کی چیخیں مارنے والوں، وہ صابر ہے حسین جو علی اکبر کی لاش پہ بھی نہیں رویا۔ اللہ جانے کیا تھا، ابھی عباس کی لاش دور تھی، حسین نے امامہ اتار کے زمین پہ مارا، کربلا کی خاک زلفوں میں ڈالی، حسین نے منہ پہ پیٹنا شروع کیا۔ کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ کیونکہ 9 لاکھ شامی حرامی کے دل میں غصہ عباس پر تھا۔ جو ہی حسین کو آتے ہوئے شامیوں نے دیکھا، عباس کے بدن کا کوئی ٹکڑا کاٹتے ہیں، نیزے پہ چڑھا کے کہتے اسی کے آسرے پہ علی کی بیٹی مدینہ سے چلی، اسی کے پہرے کی آواز پہ تیری بیٹیاں سوتی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ رو چکے ہو، دے چکے ہو پرسا، چھوڑ دینا چاہیے تھا، مگر کل وہی روئے گا جو رہے گا۔ جی بھر کے رویا حسین، پھر عباس کی لاش پہ کہا عباس یار جو تیری حالت ہے، اگر میں تیری لاش خیمے لے جاؤں، میری معصومہ موت سے پہلے نہیں مر جائے گی؟
عباس نے کہا مولا میں خود چاہتا ہوں میری لاش نہ لے جا، ایک تو تو لاشیں اٹھا اٹھا کے تھک چکا ہے، دوسرے میں تیری بیٹی سے شرمسار ہوں۔ جو آخری جملہ سننا چاہتے ہو، میں نے یہی لفظ پڑھے ہیں خدا کی قسم، جیسے سارے دن کا تھکا ہوا مزدور شام کو گھر لوٹتا ہے، ابا کندھے پہ تھکے تھکے قدموں سے حسین خیمے میں آیا، آ کے زمین پہ بیٹھ گیا، بہن کچھ اشاروں میں پوچھ رہی ہے، حسین بھی اشاروں میں بتا رہا ہے۔ 4 سال کی بطول کبھی بابا کو دیکھتی ہے، کبھی پھپھی کے چہرے کو دیکھتی ہے، اچانک جیسے نشیب میں پانی آئے بابا کے گلے میں باہیں ڈال کے کہا بابا میرا عباس۔ اللہ جی 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 میرا عباس کیوں نہیں آیا؟ حسین نے وہ سر چوما، صابر کی بیٹی ہو صبر کرو تیرا چچا مارا گیا، قبر میں بھی تو روئے گا اگر سمجھ آ گئی۔ باہر نکالنی معصومہ نے کہا مارا تو میرا اکبر بھی گیا تھا، اس کی لاش تو آئی تھی، میرے عباس کی کیوں نہیں آئی؟ حسین نے دیکھا بتا دوں تو مر جائے گی، رو کے کہا میں بوڑھا ہو گیا ہوں،